بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی، تمام 22 کی 22 شقیں منظور ہو گئی۔ اب اس میں مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف جو بڑی مل کر بیٹھتی رہیں، متعدد ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر آخر پر تحریک انصاف سائٹ پر ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان حکومت سے جا ملے۔ اب ان آئینی ترامیم کے بعد تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ حتیٰ کہ تحریک انصاف کے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے، باہر بیٹھی ہوئی ہے، اڈیالہ کے باہر بیٹھی ہوئی ہے، اس نے اپنے عمل سے تحریک انصاف کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں آئینی ترامیم کے حوالے سے۔ گو آئینی ترامیم منظور ہو چکی ہیں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے۔ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کی جو قیادت تھی وہ بہت قریب آ گئی تھی۔ انہوں نے بڑی ساری ملاقاتیں کی، مشترکہ پریس کانفرنسز کی، بلکہ مسودے بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہے۔ بلکہ جو حکومتی کمیٹی تھی خورشید علی شاہ کی صدارت میں جو پارلیمانی کمیٹی بنی تھی، اس میں بھی تحریک انصاف کے رہنما شریک ہوتے رہے۔ بہرحال جب ان کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کروائی گئی تو پھر باہر آ کر جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ موقع دیا جائے تحریک انصاف کو مزید مشاورت کا، چونکہ بانی سے اتنی زیادہ دیر ملاقات نہیں ہو سکی جتنی ممکن تھی۔ 1.5 گھنٹے کا وقت تھا، لیکن 45 منٹ کے اندر ہی یہ ملاقات ختم کر دی گئی، اور بعد میں آ کر پریس کانفرنس کے ذریعے اور مولانا کو تحریک انصاف نے آگاہ کر دیا کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنے گے۔ بہرحال آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد پاکستان کے نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نامزد ہو چکے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ اب اس میں بھی جے یو آئی نے اپنا ووٹ یحییٰ آفریدی کے حق میں نہیں دیا، اور غالباً 2 اکثریت تھی جس سے یحییٰ آفریدی کے نام کی منظوری دی گئی۔ اب جو تحریک انصاف کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ تحریک چلائیں گے، وکلا تحریک چلائیں گے، اس حوالے سے فواد چودھری نے جو گفتگو کی ہے، فواد چودھری کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی اڈیالہ کے باہر جتنی بھی قیادت موجود ہے، جو لوگ بھی موجود ہیں، انہوں نے اتنی احتجاج کی کالیں دی ہیں، اتنے احتجاج کرنے کے اعلانات کیے ہیں، لیکن ان اعلانات سے الٹا تحریک انصاف کو نقصان ہی پہنچا ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی میں کوئی ایسا بڑا احتجاج یا معاملات سامنے نہیں آئے جس سے کوئی اور بات بنتی، بلکہ ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے ان باہر بیٹھے رہنماؤں نے بانی کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے، بلکہ یہ تحریکیں ایسے شروع کرتے ہیں جیسے شیر آیا لیکن شیر آتا نہیں۔ بہرحال ان کے ان اعلانات اور دعووں نے تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، بلکہ تحریک انصاف کی یہ جو باہر بیٹھی قیادت ہے، ہم سمجھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ ان معاملات کی ذمہ دار ہے۔ بہرحال انہوں نے تحریک انصاف کی باہر کی قیادت سے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو انہوں نے وکلا تحریک کے متعلق بھی کہا کہ ایک طرف حامد خان گروپ ہے اور دوسری طرف اعظم نذیر تارڑ اور احسن بون گروپ، انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا فواد چودھری نے کہ چونکہ وکلا کے اندر اگر کوئی تحریک ایسی نہ چل سکی تو وہ اعظم نذیر تارڑ اور احسن بون کے وکلا برادری سے وہ تعلقات ہیں جس کی بنیاد پر شاید اتنی وکلا تحریک نہ چل سکے۔ بہرحال آئینی ترامیم کی منظوری کے بعد اور موجودہ صورتحال میں فواد چودھری نے تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ہے جو باہر بیٹھی ہوئی ہے اس پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔